بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصوم جنۃ ما لم یخرقها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہر دن گزرنے کے ساتھ اس مہینے کی قیمت اور عظمت اللہ کے نزدیک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عام طور سے جمعہ کے بیان میں رمضان کے روزے کی اہمیت اور فضیلت، روزے کی کن چیزوں سے حفاظت کرنا ضروری ہے ان چیزوں کا ذکر، اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت، اور آخر عشرے میں شب قدر کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ان باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی وہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں یا آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں، بلکہ یہ باتیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ آپس کے اندر مذاکرہ ہو جائے اور جس عمل کو ہم کر رہے ہیں اس عمل کے وقت استحضار نصیب ہو جائے، جس کی بنیاد پر ہمارا یہ عمل اللہ کے نزدیک کامل اور مکمل ہو اور اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ مذاکرے کے طور پر ہوتا ہے اور یاد دہانی کے طور پر ہوتا ہے، ورنہ باتیں اس میں وہی ہوتی ہے جو آدمی پہلے سے جانتا رہتا ہے، لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ دل کے اوپر غفلت پڑ جاتی ہے، اس بنیاد پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ مذاکرہ ہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کیجئے، کیونکہ آپس کے اندر مذاکرہ کرنا اور نصیحت کرنا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اس کے اندر ایک عظیم عمل یعنی روزہ کے عمل کو ادا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے عائد ہونے والا ایک اہم فریضہ ہے۔ اسلام کے جو بنیادی اہم فرائض ہیں ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک اہم فریضہ ہے ایمان والے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کے پورے جسم کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہم کھانے پینے اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ روزہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے سر کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہے، ہمارے پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ الغرض ہر چیز کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ اب روزہ فرض کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها،
کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جس طریقے سے ڈھال سے آدمی دشمن کے حملے سے حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے روزہ عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی دشمن سے حفاظت کرتا ہے۔ انسان کا دشمن نفس اور شیطان ہے۔ جب آدمی روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی جانب سے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے تو یہ انسان کے لیے آدمی کا روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ آدمی کے اوپر شیطان کا تسلط اور اس کا حملہ اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے دوزخ سے ڈھال ہے، یعنی جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی دوزخ میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیے ہم کتنے عظیم فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اس کا استحضار ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں بذات خود دیتا ہوں۔ اعمال میں تمام اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت فرشتوں کے توسط سے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن روزہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے نے کھانے پینے اپنی خواہشات کو چھوڑا، یہ عمل اس بندے نے میرے لیے کیا ہے، اور جب اتنا عظیم عمل بندہ نے میرے لیے کیا ہے تو اس عظیم عمل کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ بذات خود دیتا ہوں۔ بعض روایات کے اندر ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ یعنی روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں۔ یعنی روزے کے اندر اللہ رب العزت خود اپنے آپ کو بندے کو دے دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مقصود آدمی کو حاصل ہو گیا تو پھر اب کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں رہتی۔ آدمی کا مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ جب روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ہم اتنے عظیم فریضے کو ادا کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی آدمی کوئی عظیم کام ادا کرتا ہے، انجام دیتا ہے، تو اس وقت اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، اس کو اتنا چوکنا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ دشمن طاق کے اندر رہتا ہے، وہ اس فراق کے اندر رہتا ہے کہ یہ آدمی اس عمل کو انجام دے کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اب ہم اس کو روزہ سے تو روک نہیں سکتے، یہ ایمان والا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھ کر رہے گا، لیکن چونکہ دشمن ہے، ہمارے ساتھ دشمن لگا ہوا ہے، وہ بھی یہ تدبیر لگائے گا کہ اس کو کسی طریقے سے روزہ سے تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہم ایسے اعمال اس سے کرا سکتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کا روزہ فاسد ہو جائے، اس کا روزہ خراب ہو جائے۔ یہ روزے دار تو رہے، لیکن اس روزے کے اندر صرف اس کے حصے میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اجر اس کو نہ ملے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ شیطان اور انسان کا دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بہکانے کے اندر سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا دخل زبان کا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان آدمی کے روزے کو فاسد کر دیتی ہے، آدمی کے روزے کو خراب کر دیتی ہے۔ خاص طور سے دو چیزیں، ایک تو غیبت اور دوسرے جھوٹ۔ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان بڑا ہلکا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں اتنی بھاری ہیں اور اتنی سخت گناہ کی ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض ائمہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے اگر آدمی روزے کی حالت کے اندر پانی پی لے، روزے کی حالت کے اندر کھانا کھا لے، تو کھانا کھانے کی وجہ سے، پانی پینے کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ اب اس کا روزہ رہے گا۔ ہر ایک یقین کے ساتھ کہتا ہے
کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور خود کھانے والے کو اس کا یقین ہوتا ہے، وہ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ معلوم کرنے نہیں جاتا کہ میں نے روزے کی حالت کے اندر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، تو اب میرا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا۔ اس کو خود یقین ہوتا ہے کہ کھانے اور پانی پینے کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے بعض ائمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، تو اس غیبت اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا گناہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ایسے ہی روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں جیسے کہ کھانا اور پانی کا پینا۔ آج دیکھیں کہ آدمی کا عظیم مشغلہ دوسرے کی غیبت اور دوسرے کی برائی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ روزے کی حالت کے اندر ہیں، لیکن روزہ ان کو بہت معلوم دے رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ روزے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ یہ قے کریں۔ جب انہوں نے قے کیا تو اس کے اندر تازہ کھایا ہوا گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ لوگوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اے اللہ کے نبی، انہوں نے گوشت تو چکھا تک سے نہیں، یہ گوشت کا ٹکڑا کیسے نکل آیا قے کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ انہوں نے گوشت کو نہیں کھایا تھا، لیکن یہ روزے کی حالت کے اندر فلاں کی غیبت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا گوشت ان کے جسموں کو لگ رہا تھا اور یہ ان کے گوشت کو کھا رہی تھی۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قے کرو۔ اس نے قے کیا تو قے کرنے کے بعد گوشت کا ٹکڑا نکلا، پھر یہی ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ انہوں نے حلال مال سے روزہ رکھا تھا لیکن حرام کام کیا تھا، لوگوں کی غیبت کی تھی، جس کی بنیاد پر ان کو فلاں کا گوشت لگ رہا تھا، اور وہ تازہ کھایا ہوا گوشت اس وقت قے کے اندر نکلا۔ آج ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ قرآن پاک کے اندر دیکھیے کیا تعبیر ارشاد فرمائی گئی۔ ایک تو بھائی، آدمی زندہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اس کے اوپر مردار بھائی کو ذکر کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر قرآن کے اندر خود ہی اس کا جواب دے دیا گیا کہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، مکروہ سمجھتے ہو، ناگوار سمجھتے ہو، اور تم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے گوشت کے کھانے کو ناپسند کرتا ہے تو غیبت کا کرنا در حقیقت ایک مسلمان مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ہے۔ دیکھیے کتنا قبیح عمل ہے، کتنا بڑے گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس کی شناعت اور اس کی قباحت دل سے نکل گئی تو آج ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے ایسی چیز ہے جیسے کہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید اس کے اوپر آئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، جب تک کہ وہ اس کو نہ پھاڑے۔ نہ پھاڑنے کی تفسیر کے اندر یہی چیزیں آتی ہیں کہ آدمی اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ روزے کی حفاظت کس چیز سے کرے؟ جب اپنے حلال مال سے سحری کھائی، حلال مال سے افطار کیا، تو بیچ کے عمل کے اندر کوئی حرام کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ ڈھال پھٹ جائے اور
جو ڈھال دشمن سے حملے کے بچاؤ کا ذریعہ بنے، وہ ڈھال ہمارے لیے جب دشمن حملہ کرے گا تو جب وہ پھٹ جائے گا تو وہ ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے، دشمن سے حملے کے بچاؤ کا ذریعہ بنے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور روزے کی حفاظت کے اندر سب سے اہم عمل زبان کا ہے۔ زبان کے اندر ایک چیز غیبت، دوسری چیز جھوٹ۔ آدمی بات بات میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک مسلمان اور وہ جھوٹا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عام حالات کے اندر مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو روزے کی حالت کے اندر جبکہ گناہ کے کرنے سے منع کیا گیا ہے خاص طور سے تاکہ آدمی کا روزہ خراب نہ ہو، تو اس روزے کی حالت کے اندر بھی یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایک آدمی نماز کی حالت کے اندر ہوتا ہے، ایک فریضے کو ادا کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اس کو یہ یقین رہتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اہم فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ نماز کی حالت کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو آدمی ان حالات کے اندر اپنے آپ کو بچاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان کاموں کو کیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ چونکہ نماز کا وقفہ مختصر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کا ان اوقات کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا آسان ہوتا ہے۔ مثلا اس زمانے کے اندر کوئی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس زمانے کے اندر کوئی سلام کرتا ہے تو کوئی آدمی جواب نہیں کہہ دیتا، کوئی کسی کو چھینک آتی ہے باہر ہوتا ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو نمازی آدمی یرحمک اللہ نہیں کہتا۔ خود نماز کے اندر ہوتا ہے، چھینک آتی ہے تو الحمدللہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں نماز کے اندر کرنے کی نہیں ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا تو وہ سوچتا ہے کہ نماز کی حالت کے اندر کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، نماز کی حالت کے اندر جھوٹ کے بولنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک اہم فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ اللہ کی جانب سے فرض کیے جانے والا ایک اہم فریضہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ظہر کی نماز کے لیے 1 بجے کھڑے ہو رہے ہیں تو 1:07 پر 8 منٹ پر نماز سے فارغ ہو گئے، تو ان 8 منٹ 10 منٹ کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا۔ لیکن رمضان کے اوقات کے اندر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت لمبا ہوتا ہے، اس لمبے اوقات کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی عادت ڈالنا، یہ روزے کا مقصود ہے۔ کہ وقت تو لمبا ہے، آدمی کا جی چاہے گا کہ ہم جھوٹ بول لیں لیکن روزہ اس سے مانع ہو جائے، آدمی کا جی چاہے گا کہ ہم فلاں کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کر لیں لیکن روزہ کی وجہ سے رک جائے، موقع مل رہا ہے کہ وہ چغلخوری کرے لیکن روزہ کی وجہ سے رک رہا ہے، تو یہ 1 مہینہ تک جب بندہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان لمبے اوقات کے اندر جب ان گناہوں سے بچنے کی اپنی عادت ڈالے گا تو اللہ رب العزت جب اس عادت کی بنیاد پر اس کی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرے گا۔ چنانچہ یہی روزے کا مقصود ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے۔ روزے کی حالت کے اندر آدمی غیبت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اللہ کے ایک حکم کو پورا کر رہے ہیں، اگر ہم نے غیبت کی تو ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ روکنے والی چیز اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ جب 1 مہینہ اس کی مشق کرے گا اور خوب اہتمام سے کرے گا، تو جب بندہ کسی چیز کی مشق کرتا ہے، کسی چیز کی عادت ڈالتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اس کی اس عادت کی بنیاد پر سال کے 11 مہینے کے اندر اس کو یہ استحضار رہے گا، جب کہیں بیٹھے گا کوئی غیبت کی بات کرے گا تو فوراً کہے گا کہ نہیں، ہمیں غیبت نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ غیبت کرنا یہ گناہ کا کام ہے، ہم گناہ سے اپنے آپ کو گناہ کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہیں کریں گے۔ جھوٹ کا موقع آئے گا، اپنے آپ کو بچائے گا کہ ہم تھوڑا نقصان تو برداشت کر لیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ ایک مسلمان جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اور پھاڑ نہ ڈالنے کی صورت یہی ہے کہ غیبت، چغل خوری اور دوسرے گناہ سے اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔